اور مجھے دکھ رہا ہے کہ محفل میں بھی اس انداز سے ایک آنکھوں کے اندر چمک پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے اور جن مقررین کو سننے کے لیے ہم یہاں پر آئے، یقیناً وہ سلسلہ ابھی باقی ہے کہ ان خوبصورت کڑیوں میں سے 2 سنہری کڑی ابھی باقی ہیں، 2 مقررین کو سننا ہے، اور ان میں سے ایک مقرر کو میں دعوت دینے سے قبل سلام پیش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کے جذبات کو، جو کہ نعت اور منقبت کے اشعار کے درمیان بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے، فلک شگاف نعرے یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں امید یہ کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ ابھی وہ یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آخر تک اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، اس کو سیریس نہ لیتے ہوئے محض لطیفہ لیجئے گا کہ ایک محفل میں ایک صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے صاحب جو سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی زور زور سے سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ اتنی زور زور سے انہوں نے سبحان اللہ کہا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب بیٹھے تو ان کی کانوں پر گرا گزرنے لگا۔ تو جب بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو گئی ان کی آواز سے اور شور سے، تو انہوں نے کہا میاں خدا کو اتنی تیز تیز سے یاد کرتے ہو؟ اگر خدا نے دھیرے سے بھی تمہیں یاد کر لیا تو یہ محفل تمہاری آخری محفل ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کو میں دور رکھتے ہوئے یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی حوصلے کے ساتھ بیٹھیں گے، چونکہ آپ کے سامنے ایک انمول رتن آنے والا ہے جو کہ سلطان پور کی سرزمین تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا قاضی محمد قسیم صاحب۔ میں حضرت کے تعارف میں منور رانا کا یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ وہ گھر جہاں مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں، وہ گھر جہاں مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں، قد میں چھوٹے ہوں مگر لوگ بڑے ہوتے ہیں، آؤ آ کر ذرا اس درویش کی عظمت دیکھو، تاج پہنے ہوئے پیروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور ماجد دیوبندی نے ایسی ہی شخصیتوں کے بارے میں کہا تھا کہ 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، اور انہی کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو یہی بولیں گے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا قاضی محمد قسیم صاحب امام بی بی مسجد سلطان پور سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحت سے ہمیں گوش گزار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کلہم عدول، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تزیین روایات وفا ہم سے ہوئی ہے، تزیین روایات وفا ہم سے ہوئی ہے، رسم رسن و دار ادا ہم سے ہوئی ہے، اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں، ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں باد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی سنا ہم سے ہوئی ہے، ہم جب بھی اٹھے موج صبا بن کے اٹھے ہیں، پرکیف زمانے کی فضا ہم سے ہوئی ہے۔ جناب صدر، حضرات علماء کرام، اسٹیج کی زینت بنی ہوئی مقتدر شخصیات، عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں،
نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج میرا یہ پہلا اتفاق ہے، اس سرزمین پر مجھے حاضری کی سعادت مل رہی ہے، اور آج آپ کے قابل قدر جذبات کو دیکھ کر میرے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے ہیں، الفاظ کی دنیا اور ہے، جذبات کی دنیا اور ہے، دل کی گہرائیوں میں امنڈتے ہوئے جذبات کی ترجمانی زبان سے نکلے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نہیں کر سکتی۔ عزیزو، بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ آج جس جذبے کے ساتھ اس اجلاس میں آپ نے شرکت کی ہے، ہم اس جذبے کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے ان جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ میری اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزو، یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہم نے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑا، اور محض دین کی نسبت پر آج ہم اس اجلاس کی زینت بن رہے ہیں۔ عین اسی وقت آج پوری دنیا کے اندر نہ معلوم کتنے اجتماعات ہو رہے ہوں گے، کتنے جلسے اور جلوس ہو رہے ہوں گے، کتنی محفلیں سجی ہوں گی، کتنی مجلسیں لگی ہوں گی، لیکن سچائی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی جلسے اور جلوس کی اہمیت ہے، کسی محفل کی وقعت ہے، کسی اجتماع کا مقام ہے، تو صرف وہی جلسہ، وہی اجلاس، وہی محفل اور وہی اجتماع جو اللہ اس کے رسول کی نسبت پر قائم کیا گیا ہو، اللہ کے نزدیک وہی مقبول و معتبر ہے، ورنہ کسی اور جلسے اور جلوس کی کوئی اہمیت نہیں۔ حدیث پاک کا واضح مفہوم ہے کہ انسان جب اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو وہ لقمہ حلق سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اسے اجازت ملتی ہے تو وہ لقمہ حلق سے نیچے اترتا ہے اور انسان کا جزو بدن بن جاتا ہے، اس کی صحت اور اس کی تندرستی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے اسے اجازت نہیں ملتی تو وہی لقمہ انسان کی وبال جان بن جاتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ آج آپ کی یہاں حاضری اس بات کا واحد ثبوت ہے کہ اللہ جل شانہ کی مشیت آپ سے متعلق ہوئی ہے، تب آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر یہ مشیت ایزدی آپ سے متعلق نہ ہوئی ہوتی تو یہ سعادت آپ کو نہ ملتی۔ عزیزو، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت جو ہم سب کو یاد ہے، اور بچوں کو سب سے پہلے اس سورت کو یاد کیا کرایا جاتا ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ
قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو تلاوت کے اعتبار سے سب سے پہلے ترتیب میں داخل کی گئی ہے، اور سب سے پہلے وہ سورت ہمیں یاد کرائی جاتی ہے۔ وہ در حقیقت انسان جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو بندے اور خدا کے درمیان کچھ راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ درخواست رکھتا ہے، اس درخواست کو رکھنے سے پہلے، اپنے مدعا کو پیش کرنے سے پہلے وہ کچھ تمہیدی کلمات کہتا ہے اللہ کے حضور۔ تو یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ دنیا والوں کے سامنے جب کوئی مدعا رکھا جاتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں، پہلے کچھ تمہیدیں بیان کی جاتی ہیں۔ جس حاکم کے دربار میں ہماری حاضری ہو رہی ہے اس کی پہلے کچھ تعریفیں ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان اپنی درخواست کو رکھتا ہے، پھر وہ درخواست شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مدعا رکھنے کے لیے جا رہا ہے جو سب سے عظیم مدعا ہے، جو ایک بنیادی مقصد ہے انسان کا، اور اس کے لیے کچھ اللہ کی بارگاہ میں تمہیدی کلمات کہہ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ تمہیدی کلمات بھی پروردگار عالم کی جانب سے سکھلائے ہوئے کلمات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تمہیدی کلمات۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، ایک طرف میرا بندہ اپنی عبدیت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے پروردگار عالم، میری یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف تیرے در پر، اس کے علاوہ کسی در پر یہ پیشانی جھک نہیں سکتی ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیرے ہی در پر یہ پیشانی جھکے گی، ہم تیرے ہی پرستار ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے ہم نہیں پھیلاتے، یہ ہماری غیرت کے بالکل خلاف ہے کہ یہ پیشانی کسی اور کی بارگاہ میں جھکے، یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھے، ہرگز نہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے دست دعا اٹھائے ہوئے ہے، مانگ رہا ہے، اور اللہ وہ داتا ہے کہ اس در کا بھکاری کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو اس کے دینے کے انداز نرانے۔ معجم طبرانی میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول تھا جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو کوئی اپنا ساتھی بٹھا لیا کرتے تھے، تنہا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور تلاش میں نکلے کہ کوئی مل جائے اور میں اس کو اپنے دسترخوان پر ساتھی بنا لوں، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص بڑی سی پگڑی باندھے ہوئے لمبے قدم بڑھائے ہوئے جا رہا ہے، وہ 80-90 سال کی عمر کا بوڑھا ہے،
انہوں نے آواز دی, بڑے میاں سنو سنو. کہا کیا بات ہے ابراہیم؟ کہا یہاں آؤ. وہ آیا, حضرت ابراہیم سے ملاقات کرتا ہے. کیا بات ہے ابراہیم, آپ نے کیوں بلایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بڑے میاں آج میرے دسترخوان پر کوئی کھانے والا موجود نہیں, میرا ساتھ دینے والا موجود نہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں. اس نے ہاتھ دھلا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کر دیا. اس نے بھی, اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی, کچھ پڑھا اور کھانا شروع کر دیا. حضرت ابراہیم کی تجسس بھری نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں کہ اس کو ہونٹوں کی حرکت تو ہوئی لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کیا پڑھا, کس کا نام لیا؟ پوچھا بڑے میاں یہ تو بتاؤ تم نے کیا پڑھا, کس کا نام لے کر کھانا شروع کیا؟ کہا جس کی عبادت کرتا ہوں, جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں, جس کے سامنے اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہوں, اس کا نام لے کر میں نے کھانا شروع کیا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بڑے میاں میں بھی تو ذرا سن لوں کہ وہ کون سی ذات ہے جس کا نام لے کر آپ نے کھانا شروع کیا ہے. تو وہ مجوسی تھا, آتش پرست تھا. اس نے کہا آگ کے شعلوں کا نام لے کر میں نے کھانا شروع کیا ہے. حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو کاٹو تو خون نہیں. ابراہیم جس کے رگوں پہ میں خدا کی وحدانیت کا خون دوڑ رہا ہو, وہ کیسے اس جملے کو برداشت کر لے کہ آگ کے شعلوں کا نام لے کر ابراہیم کے دسترخوان پر کھانا شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بڑے میاں یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے, میری غیرت کو چیلنج ہے. میرے دسترخوان پر غیر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے گا, یہاں تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے گا. ان کا ابراہیم میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا. کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہاں سے فوراً چلتے نظر آؤ. وہ فوراً بڑی استغنائیت کے ساتھ اٹھا اور 1 2 3. کہا ابراہیم کیا چند ٹکڑے کھلا کر کے میری غیرت کا سودا کرنا چاہتے ہو, میرے دین کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ میں تو نہیں لیتا نام. کہا اچھا چلو تم یہاں سے رخصت ہو. وہ چلا گیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور آ کر کے اللہ کا پیغام پیش کیا. ابراہیم اللہ یہ ساری کارروائی دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل سے جا کر کے پوچھو کہ ابراہیم نے میرے ایک بندے کو جو 90 سال کا بوڑھا ہے اپنے دسترخوان سے صرف اس لیے بھگا دیا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا. ابراہیم یہ تمہارا ظرف ہے کہ ایک مرتبہ اس نے تمہارے سامنے تمہارے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا, تم نے اسے بھگا دیا. یہ میرا ظرف ہے کہ 90 سال تک میں نے اس کو اسی حال میں کھانا کھلایا ہے. ابراہیم خیریت اسی میں ہے کہ فوراً اس کو بلاؤ اور بلا کر کے اسی حال میں اس دسترخوان پر کھانا کھلاؤ. میری مرضی یہی ہے. حضرت ابراہیم فوراً چوکنا ہوئے اٹھے, باہر نکلے. وہ بہت دور جا چکا ہے. وہ بلایا بڑے میاں سنو سنو سنو. کہا کیا بات ہے ابراہیم, کیا کوئی قسط باقی رہ گئی ہے ادا کرنی کیا؟ کہا نہیں نہیں آپ تشریف لے آئیے. آپ جس کا نام لے کر میرے دسترخوان پر کھانا کھانا چاہے اسی کا نام لیں. مرضی مولا یہی ہے آپ میرے دسترخوان پر کھانا کھائیں. یہ ہے اس کے دینے کا انداز. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے. ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے, جو نہ مانگے اس سے تو بیزار. دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. فرمایا ادعونی استجب لکم, میرے در کو کھٹکھٹاؤ, میرے در پر صدا لگاؤ, مجھے پکارو, میں تمہاری صدا کو سنوں گا, میں تمہاری آواز کو سنوں گا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب,
اے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں تو آپ بتا دیجئے۔ انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے کی سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی صداؤں کو سنتا ہوں۔ میرے در کا بھکاری کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ جو شخص میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ہاتھ پھیلانے سے کترائے گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا جو میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو اس کے دینے کے انداز نرالے، وہ جب دینے پر آتا اسی طرح دیتا ہے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا اٹھائے ہوئے ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ تمہید بیان کرنے کے بعد اور اپنے مقصد کی طرف آتا ہے، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں تو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ صراط مستقیم کی حقیقت کو ابلیس نے جتنا پہچانا اتنا کسی نے نہیں پہچانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرات ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو، حضرت آدم کے مقام کی رفعت اور بلندی پوری دنیا سے اس کا تعارف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، عرش بری کے فرشتوں کو حکم دیا، سارے ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے ملائکہ تعمیل حکم رب میں سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک، اے ابلیس میرے حکم کی تعمیل سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا پروردگار عالم، اللہ کی بارگاہ میں اس نے مناظرہ شروع کیا۔ مناظرہ کہتے ہیں استدلالی گفتگو کو، دلیل کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار عالم تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وخلقتنی من نار، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ سے بنی ہوئی مخلوق اس پتلے خاکی کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دے، یہ میری غیرت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری حکم کی تعمیل تیری غیرت کے خلاف ہے تو آج کی اس پل کے بعد تجھے عزت عطا کرنا، تجھے وقار سے نوازنا، یہ میری غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا مردود بارگاہ ہو کر، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کی صبح تک تیری گردن میں میری لعنت کا طوق پڑا رہے گا۔ شیطان مردود بارگاہ ہو، اس نے کہا پروردگار عالم میری تو ایسی کی تیسی ہو گئی، لیکن انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے، مجھے موقع عنایت کر دے کہ میں تنہا نہ رہوں، میں اپنے ساتھی کو بنا لوں، میرا ساتھ دینے والا تو بھی کوئی ہو جائے دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا جا، وہ تیرا ظرف تھا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، یہ میرا ظرف ہے۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، جا دیکھیں تو کیا کرتا ہے، میرے نیک بندوں پر تیری دسترس نہیں چل سکتی، کیا کرے گا؟ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پروردگار عالم قسم ہے تیری عزت و جلال کی، میں صراط مستقیم پر جم کر کے بیٹھوں گا۔ وَلَآتِيَنَّهُمْ
अन ऐमानिहिम, और तेरे बंदों के पास दाएं जानिब से आऊंगा, बाएं जानिब से आऊंगा, सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, कौड़ी काम का नहीं रखूंगा। ये कसम खा करके शैतान ने कहा। तो सिराते मुस्तकीम की अहमियत को शैतान समझता है। शैतान ने कहा कि सिराते मुस्तकीम पर जम करके बैठे। अल्लाह ताला ने इसी मुद्दे को हमें समझाया कि इसे मांगो, और हम अल्लाह की बारगाह में दस्त दुआ उठाए हुए अल्लाह के हुजूर अर्ज कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार आलम हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। सिरात मुस्तकीम क्या है? आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। दुनिया का भी ये दस्तूर आपने देखा है, हुकूमतों में ये दस्तूर राइज है, हौसले के बढ़ाने का एक उन्वान है कि किसी को कोई काम दिया जाता है, उस शोबे में जब उसकी नुमाया कारकर्दगी होती है और अच्छा और उम्दा कारनामा कोई अंजाम देता है तो उसको इनामात दिए जाते हैं, उसको एजाज से नवाजा जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। हुकूमत की निगाह में आला सतही अवार्ड दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के हाथों से मेडल दिए जाते हैं, वज़ीर आज़म के हाथों से इनामात दिए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के हाथों से तमगे दिए जाते हैं। जैसा उसका कारनामा होगा वैसे ही इनामात दिए जाएंगे। उसका मकसद होता है कि उसको उसके हौसले को बढ़ाया जाए, उसकी कारकर्दगी से खुश है हुकूमत, इसलिए उसको इनामात से नवाजा जाता है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है जिनको अल्लाह ताला ने इनामात से नवाजा है। जिस शोबे में जिम्मेदारियां दी गई उस शोबे में उन्होंने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि अल्लाह उनसे खुश हुआ है और उनको मुनअम अलैहिम करार दिया है और उनको इनामात से उसने नवाजा है। सवाल यह है कि वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह जिनके हुस्न कारकर्दगी से खुश होकर के उनको इनामात देता है, उनको इनामात से नवाजता है। वो कौन लोग हैं जिनका रास्ता सिराते मुस्तकीम कहलाया? कुरान की दूसरी आयत पढ़िए, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया इंसानियत के 4 खुशकिस्मत तबके हैं जो अल्लाह की निगाह में मुनअम अलैहिम हैं। अल्लाह ने जिनको उनके हुस्न कारकर्दगी से खुश होकर इनामात से नवाजा है, उनको अवार्ड अता किया है। वो 4 तबके हैं और उन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। वो 4 तबके, नंबर 1 अंबिया का तबका, नंबर 2 सिद्दीकीन का तबका, नंबर 3 शुहदा का तबका और नंबर 4 सोलहा का तबका। ये 4 इंसानी तबके हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इनामात से नवाजा है। अंबिया को इनामात मिले, अंबिया को जब इनामात मिले तो सबसे आला इनाम पाने वाला कौन? अर्श बरी का आखिरी नुमाइंदा, फख्रे रसूल दानाए सुबुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला इनाम मिला। अंबिया में सबसे आला इनाम आपको। सिद्दीकीन की बात आई, सिद्दीकीन में सबसे आला इनाम पाने वाला कौन? हजरत सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में फरमाया, आप खुतबों में सुनते हैं, अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक। इस
روئے زمین پر انبیاء کے بعد انسانیت کے سارے طبقوں میں سب سے بلند و برتر مقام رکھنے والے سب سے افضل ترین انسان حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. باخدا سب کے سب محترم ہیں, باخدا سب کے سب محترم ہیں. کیجئے احترام صحابہ. اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں جو بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. ایک ہے صفت تخلیق, ایک ہے صفت اختیار. تخلیق کے معنی پیدا کرنا, اختیار کے معنی چن لینا اور منتخب کر لینا. آپ تجزیہ کیجئے, اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, زمین کے 7 طبقے بنائے. اس کے بعد اللہ کی صفت انتخاب متوجہ ہوئی. اسی دنیا کے اندر پیرس کی سرزمین, امریکہ کی سرزمین اور کشمیر کی سرزمین ہے جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے. لیکن کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. اللہ کی صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو اس سرزمین کو منتخب کیا جہاں آج بیت اللہ قائم ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. سب سے پہلا وہ گھر بیت اللہ کا, سب سے پہلی وہ سرزمین جو مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہے جہاں پر بیت اللہ قائم ہے. جس سرزمین کو مولد النبی نبی پاک علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے, جس سرزمین مقدس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا شرف حاصل ہے, مدینہ منورہ, مکۃ المکرمہ کی سرزمین, حجاز مقدس کی سرزمین, وہ مقدس سرزمین ہے کہ دنیا کی سرزمینوں میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا کسی سرزمین کو جو ان سرزمینوں کو حاصل ہے. یہ خدا کی صفت انتخاب ہے. زمین کو بنایا تو جب صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو مکۃ المکرمہ, مدینہ منورہ اور حجاز مقدس کی سرزمین کو منتخب کیا. آسمان بنائے, آسمان کے بھی 7 طبقے بنائے. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, 5واں آسمان, 6واں آسمان, 7واں آسمان. پھر خدا کی صفت انتخاب متوجہ ہوتی ہے تو جو حیثیت 7ویں آسمان کو حاصل ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی کے لیے منتخب کیا, وہ کسی اور آسمان کو حاصل نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی, 18,000 مخلوقات دنیا کے اندر آئیں. خدا کی صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو جو مقام انسان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منتخب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے انسانوں, تم کون ہو, کیا ہو, تمہاری منزل کیا ہے, تم اپنے مقام کو پہچانو. ہم نے دنیا کی ساری چیزیں, ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. انسانوں کو منتخب کیا, سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انسان. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے منتخب مخلوق انسان بنایا اور ہم کو انسانوں میں بنایا. انسانوں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مذاہب عطا کیے, پھر اللہ کی صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو جو حیثیت, جو مقام اسلام کو حاصل ہے, وہ مقام, وہ حیثیت کسی مذہب کو حاصل نہیں ہو سکی. اسلام کیا ہے, اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اسلام نے کیسے کیسے لال و گوہر اپنے دامن وجود میں سمیٹ رکھے ہیں. ایک سوال ہے, اگر اس کا جواب دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر پیغام کا نام ہے, اسلام ایک ہماگیر دعوت کا نام ہے, اسلام صبر و رضا کا سبق ہے, اسلام جود و سخا کا درس ہے, اسلام ایثار و قناعت کا سنگم ہے, اسلام ایمان و ایقان کی علت کا نام ہے. اسلام کیا ہے, اسلام کفر اور شرک کے لیے تیغ برہنہ ہے, فرعونیت و شدادیت کے لیے موت کا پیغام ہے, ظلم و طغیان و سرکشی کے لیے
اس کا حریف ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کی تصویر کا نام ہے۔ اسلام عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام کے تجلیات کا محور و مرکز ہے۔ اسلام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی معرفت و معراج کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی شرط و جزا کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتایا۔ انسانوں میں جب صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو انبیاء پر جو مقام جو حیثیت حضرات انبیاء کرام کو حاصل ہے وہ کسی انسان کو حاصل نہیں۔ سب سے منتخب ترین طبقہ حضرات انبیاء کرام ہیں، جو پوری انسانیت بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کی تعداد میں بھیجا۔ پھر انبیاء میں صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور جو حیثیت جو مقام جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ امام الانبیاء فخر رسول دانائے سبل بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے کے بعد ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے آنے کے بعد محل نبوت کے سارے کنگورے مکمل ہو گئے، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر انبیاء آئے، انبیاء کے بعد انبیاء کے چاہنے والے، انبیاء کے ساتھی، انبیاء کے حواریین اور انبیاء کے صحابہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ان میں جب اللہ کی صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منتخب کیا۔ جو مقام جو حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حاصل ہوئی وہ دنیا میں کسی نبی کے حواری اور کسی نبی کے صحابی اور کسی نبی کے ساتھی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے سچے اور سارے کے سارے رشد و ہدایت کے مینار ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ پروانہ ایک پتنگا ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں متضاد نظریات ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے پروانہ کو شمع سے جلن ہوتی ہے، وہ شمع کو روشن ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اپنی جان دے کر کے اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی جان نچھاور کر کے قربان کر دیتا ہے پروانے شمع کے لیے۔ تو حضرات صحابہ کرام شمع رسالت کے وہ پروانے ہیں کہ جن کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی۔ جب بھی وہ بولتے تھے تو کہتے تھے اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین نبی کو بلند کرنے کے لیے ان سے جس طرح کی قربانی مانگی گئی حضرات صحابہ نے ہر قربانی دی، اور کسی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کیا۔ وہ آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان میں سے ایک کی اقتدا کر لو ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہ گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جن کی خوشبو نے، جن کی مہک نے پوری دنیا کو قیامت کی صبح تک کے لیے معطر کر کے رکھ دیا، اور جہاں تک یہ خوشبو پہنچی وہاں تک دنیا میں انقلاب آیا۔ صحابہ کون ہیں؟ کیا ہیں؟ صحابہ درسگاہ نبوی کے تربیت پانے والے وہ طلبہ ہیں جن کا مدرسہ مسجد نبوی کے صحن میں موجود چبوترے صفہ ہے۔ جس طرح آج دنیا کی ساری مسجدیں شبیہ کعبہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی طرح دنیا کے سارے مدرسے، سارے مکاتب، سب کو شرف انتصاب حاصل ہے اس چبوترے صفہ سے جو مسجد نبوی کے صحن میں حاصل ہے، جو حضرات صحابہ کرام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔
جہاں پر حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن وقاص، آپ کے جانثار صحابہ طالب علم تھے، اور معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور کتاب قرآن مقدس تھی۔ تو ظاہر ہے جس کا معلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، جس کی کتاب قرآن مقدس ہو، اور جس کا مدرسہ صفہ ہو، اس کے انتخاب کا کیا کہنا؟ وہ کتنا مکرم ہوگا، کتنا منتخب ہوگا، اس کے انتخاب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ممتحن اور ایگزامنر جو ہوتا ہے وہ معلم سے سینئر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کا ممتحن کون ہے؟ حضرات صحابہ کا امتحان لینے والا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے حضرات صحابہ کی پاکیزہ صفات کو بیان کیا، اور قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، معمولی امتحان نہیں، ان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، ان کے قلوب کے ایک ایک تار کا امتحان لیا ہے، کہ قلوب کے ایک ایک تار میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا خوف کس طریقے سے ان کے اندر موجود ہے۔ تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اور پھر قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت کے مینار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ صحیح معنوں میں سچے مومن، پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فوز و فلاح کے ضامن ہیں۔ اور فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اس وقت آپ کے اس فرمان کے اولین مخاطب کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جن کو خیر امت کا خطاب مل جائے، ظاہر ہے ان کے تقدس اور ان کے طہارت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے۔ باخدا سب کے سب محترم ہیں کہ یہ احترام صحابہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منعم علیہم، اللہ کی بارگاہ میں کن کو انعامات سے نوازا گیا؟ تو سب سے پہلا انعام انبیاء کو ملا، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ انعام پانے والی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے صدیقین، صدیقین کو انعام ملا، اور صدیقین میں سب سے اعلیٰ انعام پانے والا کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کو سب سے پہلا انعام ملا۔ وہ صدیق اکبر کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد، نیکیوں کی گنتی آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہو؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، ایک خوش قسمت انسان ایسا ہے کہ جس کی نیکیوں کی گنتی آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ وہ کون؟ یا رسول اللہ، وہ خوش قسمت انسان کون ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تعجب کے لہجے میں پوچھا وَأَبِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم، اب تک تو ہر جگہ میرے ابا کا نام آیا کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ عمر بن الخطاب، آپ کا میرے ابا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ اے عائشہ، تو اپنے ابا کے بارے میں پوچھتی ہوں؟ تمہارے ابا کی میرے ساتھ غار ثور میں گزری ہوئی راتیں، ان راتوں کا ایک لمحہ، ایک پل عمر کی ساری زندگی کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔
ایک موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے سامنے، جس میں حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہے، حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہے، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے، حضرت علی مرتضی بھی موجود ہے، گویا ستاروں کی ایک انجمن لگی ہوئی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے بہت پیار ہے۔ حضرات صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ میرے آقا کی زبان سے وہ 3 منتخب ترین چیزیں کیا ہیں جن سے میرے آقا کو بہت پیار ہے، جو آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فرمایا نمبر 1 الطیب، خوشبو، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ تو دنیا کو خوشبو سے پیار ہوا کرتا ہے، اور آپ سے خوشبو کو پیار تھا۔ جس گلی، جس کوچے سے آپ گزر جایا کرتے تھے، وہ گلی، وہ کوچہ معطر ہو جاتا تھا، اور اس گلی کوچے سے گزرنے والا انسان یہ سمجھ لیتا تھا کہ یہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے، وہ خوشبو بتا دیا کرتی تھی۔ دوسری چیز فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ نماز کا کیا عالم تھا؟ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر، حبیبہ حبیب خدا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدمین مبارک سوج آیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم انسانیت ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ فخر رسول ہیں، آپ دانائے سبل ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین مبارک سوج آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الیس اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی۔ تو نماز کو آپ نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک فرمایا۔ اور تیسری چیز فرمائی خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک صالح بیوی۔ ظاہر ہے کہ بیوی انسان کو اگر نیک اور صالح مل جاتی ہے، وفا شعار ہے، عبادت گزار ہے، تو دنیا ہی میں اس کے لیے جنت کا نمونہ موجود ہے۔ اگر بیوی میں وفا کا مزاج نہیں ہے، وہ عبادت گزار نہیں ہے، تو دنیا ہی میں اس کے لیے جہنم کا نمونہ موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے میں بھی اپنی 3 محبوب ترین چیزوں کا تذکرہ کر دوں۔ فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزوں سے بہت پیار ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا النظر الی وجہک، نمبر 1 میری یہ آنکھیں ہوں اور میرے آقا کا چہرہ مبارک، میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری زندگی کا سب سے محبوب ترین مشغلہ ہے۔ نمبر 2 انفاق مالی فی امرک، آپ کا اشارہ ہو اور میرا سارا مال آپ کے اشارے پر اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ نمبر 3 ان تکون بنتی فی بیتک، میری لخت جگر، میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں آ جائے۔ مجھے یہ 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ عزیزو، دنیا نے بڑی آرزویں کی ہوں گی، بڑی تمنائیں کی ہوں گی، لیکن جو مقبولیت، جو شرف حضرت صدیق اکبر کی ان تینوں تمناؤں کو ملا ہے، شاید کسی کو وہ مقبولیت نہ مل سکے۔ پہلی بات جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ النظر الی وجہک، میرے آقا کا چہرہ مبارک ہو اور میری یہ آنکھیں ہوں، میں ہر وقت دیدار کرتا رہوں، دیدار نبوی میں مست رہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہیں، اس منظر کو بیان کرتے ہیں جو غار ثور میں حضرت صدیق اکبر ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف دو ہی ہیں، تیسرا صرف خداوند عالم ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. اسی لیے یار غار کا ایک محاورہ چل پڑا. غایت درجے کی محبت، غایت درجے کی دوستی، انتہائی درجے کی دوستی اگر ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ یار غار ہے. یار غار ہے کہاں سے؟ وہ یار غار غار ثور سے نکل کر کے آیا ہے. وہ یاری اور وہ دوستی اور محبت کا جو حق حضرت صدیق اکبر نے ادا کیا تھا، دنیا کیا وہ حق ادا کرے گی؟ وہ یار غار ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس وقت حضرت صدیق اکبر غار کی صفائی کرتے ہیں. میں نے اس غار کو دیکھا ہے، اس غار پر میں چڑھا. غار ثور جو جبل ثور ہے، مکے کا سب سے مقدس ترین پہاڑ ہے. ہجرت کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں جا کر کے چھپے تھے اور ٹھہرے تھے، جس نے رفاقت کا حق حضرت صدیق اکبر نے ادا کیا تھا. 1 گھنٹہ 18 منٹ میں اس غار پر چڑھے تھے. چڑھائی بہت آسان ہے لیکن اتنی لمبی ہے کہ گھٹنے فیل ہو گئے تھے میرے ساتھیوں کے. سن 92 کا زمانہ ہے، سب نوجوان تھے، طاقتور تھے. اترتے وقت میرا ایک ساتھی گر گیا. اتنی لمبی چڑھائی. میں نے اس غار کو دیکھا ہے. حدیث پاک کے اندر جو اس غار کے اوصاف آتے ہیں بالکل اس پہ کوئی کمی نہیں ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج بھی وہ غار 1400 برس پہلے جس طریقے سے اس وقت موجود تھا جب اس غار میں حضرت صدیق اکبر نے صفائی کر کے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران پر لٹایا تھا، وہ غار آج بھی اسی حالت میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر کی ران ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. حضرت صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا اور جسم کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے سارے سوراخوں کو بند کیا. کہیں سے کوئی سوراخ، کسی سوراخ سے کوئی جانور آ کر کے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. ایک سوراخ رہ گیا تو اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا. اسی سوراخ سے ایک زہریلا سانپ آیا جس نے حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے میں ڈس لیا. کیا ہوا؟ اس کا انجام اتنا زہریلا سانپ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے ران پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. حضرت صدیق اکبر حرکت نہیں کر رہے، ہیلے نہیں، لیکن زہر چڑھ رہا ہے، برداشت سے باہر ہو چکا ہے. آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. فرمایا صدیق کیا بات؟ عرض کیا اللہ علیہ وسلم میرے انگوٹھے میں کسی جانور نے ڈس لیا. فوراً لعاب دہن نکالا اور لگا دیا. آپ بالکل صحت مند اور تندرست ہو گئے. آخر میں بھی اس زہر کا اثر حضرت صدیق اکبر پر ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر اس غار میں موجود ہیں. صدیق اکبر کی ران ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، اس کی منظر کشی کرتے ہیں، کأن القرآن یفتح علی الرحل. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کا نسخہ کھلا ہوا رحل پر رکھا ہے اور ابو بکر اس کی تلاوت میں مصروف ہے. یہ دیدار نبوی کا منظر ہے. ایسا منظر دنیا نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. یہ منظر ہے، یہ شرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا. یہ پہلی چیز تھی، النظر الی وجہک. دوسرا فرمایا انفاق مالی فی امرک، میرا سارا مال میرے آقا کے اشارے پر خرچ ہو جائے. غزوہ تبوک کا زمانہ ہے، گرمی کی شدت ہے، کھجوروں کے پکنے کا وقت ہے. حضرات صحابہ مفلوک الحال ہیں، کمزور ہیں، نہتے ہیں. یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان مالی تعاون کا اعلان کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے دشمن انتہائی طاقتور ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اس کے لیے اسباب اکٹھے کرنے ہیں، تو کچھ ساز و سامان تیار کیے جائیں. اس کے لیے آپ نے چندے کا اعلان کیا. ظاہر ہے یہ اعلان کس کا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا. حضرات صحابہ کرام
اپنی وسعت کے مطابق لا رہے ہیں، آپ کے قدموں پر ڈال رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کا ڈھیر لا کر کے آپ کے دامن پر ڈال دیتے ہیں اور آپ اس طریقے سے ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. بارک اللہ، اے عثمان مبارک ہو، اللہ برکت دے. آپ نے بڑی دعائیں دی. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اپنا ساز و سامان لے کر کے. فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، حضرت عمر کی اس وقت بڑی اچھی حالت تھی. فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مالی کائنات کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھی دولت آپ کے قدموں پر نچھاور کر رہا ہوں. آپ نے بڑی دعائیں دی. فرمایا مبارک. اس کے بعد حضرات صحابہ آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص مجنونانہ کیفیت کے ساتھ اپنے سر پر ساز و سامان لادے ہوئے آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کے حضور آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے. فرمایا صدیق کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا جھاڑو لگا کر کے سب کو سمیٹا ہے اور سب سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر رہا ہوں. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی حمیت کو چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ نہیں چھوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں دی. حضرت فاروق اعظم اچھل پڑے، اے زمین تو بھی گواہ ہے، اے آسمان تو بھی گواہ ہے، آج کے بعد ابو بکر سے مسابقے کی میں ہمت نہیں کر سکتا. انفاق مالی فی امرک، سارا مال آپ کے راستے میں آپ کے اشارے پر خرچ ہو جائے. اور تیسری آرزو کیا تھی؟ ان تکون بنتی فی بیتک، میری لخت جگر آپ کے نکاح میں آ جائے. تو کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے چہیتی بیوی بن کر کے آئی ہے. یہ تینوں آرزوؤں کو جو شرف قبولیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شاید دنیا میں کسی بھی آرزو مند کو ایسی قبولیت اور ایسی منظوری نہ ملی ہو جو حضرت صدیق اکبر کو. وہ صدیق اکبر 2.5 سال جس کا دور خلافت ہے، 1 پیسہ حکومت سے تنخواہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرات صحابہ کی بہت کوشش کرنے، بہت بزد ہونے پر وظیفہ جاری ہوا. لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور وصیت کی، جانے پدر 2.5 سال کی دور خلافت میں نے بیت المال سے وظیفے کی شکل میں جتنا پیسہ لیا ہے، میرے ترکے میں جو مال ہے اس سے اس پیسے کو سب ادا کر دینا. اگر کم پڑ جائے تو میرے اہل خاندان اس کو پورا کریں، تاکہ کل میرے اپنے آقا کے سامنے جب حاضر ہوں تو یہ عرض کر دوں کہ میرے آقا، میں نے آپ کی دین کی خدمت فری آپ کاسٹ کی ہے، کوئی معاوضہ نہیں لیا ہے اور کوئی اجرت ہم نے آپ سے نہیں لی ہے. یہ کیا. یہ صدیق اکبر ہے. ہندوستان کی اسی روئے زمین پر ایک زلزلہ آتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، اخباروں میں سنا ہوگا، بھوج اور کچھ میں زلزلہ آیا تھا. گجرات کے سرزمین پر بڑا بدترین زلزلہ تھا. لاکھوں انسانیت موت کے گھاٹ اتر گئی اور تباہ ہو گئے تھے لوگ. پوری دنیا سے ریڈ کراس تنظیمیں مدد و تعاون کا ہاتھ لے کر کے آئی تھی اور مدد کر رہی تھی. این اس وقت ہندوستان کی معتمدی مقننہ میں، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صدن ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس معتمدی مقننہ کے جو ممبران ہیں، جو اس ملک کی ترقی کے لیے قانون بناتے ہیں، جو قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں، اس وقت وہ اپنے تنخواہوں میں اضافے کا بل پاس کر رہے تھے. اور ایک طرف پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، ہندوستان میں اتنا بدترین زلزلہ آیا ہوا ہے، لاکھوں انسانیت موت کے گھاٹ اتر گئی ہے اور املاک تباہ ہو گئی ہیں. دنیا سے ریڈ کراس تنظیمیں تعاون لے کر کے ہندوستان آئی ہوئی ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے اس ملک کے نمائندے اپنے تنخواہوں کی اضافے کی بات کر رہے ہیں.
اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے کہ جتنا وظیفہ لیا تھا وہ سب کے سب واپس آ گیا. یہ صدیق اکبر سب سے اعلیٰ انعام صدیقیت میں ملا تو صدیق اکبر. اس کے بعد والشہداء دوسرے نمبر پر شہداء کا منعم علیہم جن کو اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا ہے وہ شہداء. حضرت فاروق اعظم شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید. اسلام کی پوری تاریخ شہداء کے خون سے رنگی گئی. فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے، فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا. حبیب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزوں سے بہت پیار ہے. نمبر 1 الامر بالمعروف، نمبر 2 النہی عن المنکر، نمبر 3 الصوب الخلق. دنیا میں نیکی کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں اور پھٹا پرانا کپڑا زیب تن کروں. وہ عمر فاروق جنہوں نے 2,000 درہم کا لباس پہنا ہو، ایک حیثیت تھی، ایک وقار تھا. لیکن ایک دور ایسا آیا 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کے مالک ہیں اور جسم پر جو لباس ہے بیت المقدس فتح کرنے کے ارادے سے نکل رہے ہیں. جس پر جو لباس ہے اس میں 18 پیوند ہیں. ان 18 پیوندوں میں 14 پیوند ٹاٹ اور چمڑے کے لئے. خادم کو بلایا، فرمایا دیکھو کچھ دور میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوگی. کچھ دور تم اونٹنی پر سوار ہوگے، نکیل ہمارے ہاتھوں میں. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کا فرما روا بیت المقدس فتح کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے. اور انداز کیا ہے؟ جس پر جو لباس ہے اس پہ 18 پیوند ہے اور اس انداز سے جا رہا ہے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، بیت المقدس کا متولی تھا، اسے یہ بات معلوم تھی کہ عمر ابن الخطاب آج بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. باہر نکلتا ہے، نگاہ پڑتی ہے، ہانپتا کانپتا ہوا بھاگا ہوا چابی لے کر کے پہنچا. جس وقت پہنچتا ہے نکیل عمر ابن الخطاب کے ہاتھوں میں ہے اور خادم اونٹ پر سوار ہے اور کہتا ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب یہ چابی آپ کے حوالے ہے. ہم نے آسمانی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کی جو نشانیاں پڑھی تھی وہ آپ میں بدرجے اتم موجود ہیں. آپ سے جنگ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ چابی آپ کے حوالے ہے. فوراً چابی حوالے کرتی. وہ فاروق اعظم. مدینے میں زلزلہ آیا، دنیا میں زلزلہ آ رہا ہے، مدینے کے سرزمین پر بھی زلزلہ آیا. حضرت فاروق اعظم نے کوڑا نکالا اور نکال کر زمین پر مارا. اے ارض مدینہ، کیا تجھ پر عمر بن الخطاب کے عدل و انصاف کا بوجھ نہیں ہے کہ تجھے حرکت کرنے کی جرأت پیدا ہوئی؟ وہ تاریخ اور آج کی تاریخ، سرزمین حجاز پر کبھی آج تک زلزلہ نہیں آیا. دریائے نیل خشک ہو گیا. مصر کے گورنر ایک چٹھی لکھ کر کے امیر المومنین کے پاس بھیجتے ہیں، امیر المومنین دریائے نیل خشک ہو گیا ہے. زمانے جاہلیت کا دستور یہ ہے کہ ایک نوجوان دوشیزہ سجا کر سوار کر دریائے نیل میں ذبح کر کے بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، تب پانی آتا ہے. اسلام اس نظریے کی مخالفت کرتا ہے. امیر المومنین حکم صادر فرمائے ہم کیا کریں؟ خادم پہنچتے ہیں چٹھی لے کر کے. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ ماجرا سنا تو کاغذ و قلم لیا اور ایک تحریر لکھی. آسمان و زمین حیران و شستر ہے کہ ایک حکمراں ایک چٹھی لکھ رہا ہے کس انداز سے. دنیا تو یہ سوچتی ہے کہ کسی واٹر سپلائی ادارے کے نام چٹھی لکھی جائے گی. امیر المومنین
دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، مصر کی ساری عوام کی پیاس بجھانے کا مدار دریائے نیل پر ہے، کیا کریں ہم؟ اب آپ بتائیے۔ آپ نے لکھا کہ من امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب الی نیل مصر، دریائے نیل کے نام چٹھی جا رہی ہے۔ عجیب انداز ہے، ایک دیوانہ جو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کا مالک، اور وہ خط لکھ رہا ہے دریائے نیل کے نام، اور لکھا یا نیل مصر ان کنت تجری بامر اللہ فتجری، اے دریائے نیل آج تک تو نے مصر کی عوام کی پیاس بجھائی ہے، اگر تو نے اللہ کے لیے یہ پیاس بجھائی ہے تو اللہ کا یہ بندہ عمر بن الخطاب تجھے حکم دے رہا ہے، تو جاری ہو جا اور اپنے معمول پر آ جا، اور اگر وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ لِي، اگر تیرے اندر نفسانیت، غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر تو نے پانی نہ دیا، تو نے پیاس نہ بجھائی، تو مصر کی عوام مر جائے گی پیاسی، تو فلا حاجت لی، اے دریائے نیل یاد رکھ، نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ مصر کی عوام کو تیری ضرورت ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک جس نے مصر کی دھرتی پر مصر کی عوام کو جنم دیا ہے، وہ اس کے لیے پیاس کے بجھانے کا انتظام کرے گی۔ اور یہ لکھ کر فرمایا لے جاؤ دریائے نیل کے سینے کو چاک کر کے میری اس تحریر کو دفن کر دو۔ عجیب انداز ہے، عجیب خط ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کا۔ قاصد حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آئے، دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں کھدائی کی اور اس چٹھی کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے، پانی کی ایسی طغیانی آئی، ایسی موج آئی کہ وہ دن اور آج کی تاریخ دریائے نیل کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا، کبھی وہ سوکھی نہیں، کبھی اس کا پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر الخطاب ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کے اندر شان نبوت پائی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ابو بکر کون ہے جانتے ہو؟ اول من يدخل من امت الجنہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے سے کوئی داخل ہوگا میری امت میں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوگی، سب سے پہلے شخص۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک عجیب روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص کے لیے اگر کسی مجمع میں ابو بکر صدیق موجود ہوں تو پھر کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اس مجمع میں امامت کرے۔ صاف فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت صدیق اکبر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہیں، آئے اور آپ سلام کر کے بیٹھ گئے، آپ نے جواب دیا، مجلس چل رہی ہے، کوئی تکلف نہیں ہوا۔ حضرت عمر الخطاب آئے، بیٹھ گئے آ کر کے، اور صحابہ آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑا تعجب ہوا اور عرض کیا کہ اللہ علیہ وسلم میرے ابا ابو بکر آئے تو آپ کو تکلف نہیں ہوا، آپ مصروف رہے اپنے عمل میں۔ حضرت عمر الخطاب آئے تب بھی آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا اور لوگ آتے رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا جو کھلی ہوئی تھی۔ تو فرمایا الا نستحیی، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں کہ فرش پر جب وہ چلتا ہے تو عرش پر خدا اس کے فرشتے اس سے شرم کرتے ہیں، مجھے اس سے شرم نہ آئے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا لا یحب علی منافق،
کوئی منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِن، اور کوئی مومن علی سے کبھی بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتا. یہ علی کی شان ہے. فرمایا علی انت بمنزلت ہارون، تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا. لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت ہارون نبی تھے اللہ کے. تو باخدا سب کے سب محترم ہیں. کیجئے احترام صحابہ. حضرات صحابہ نبوت اور امت کے درمیان وہ مضبوط رابطہ ہے کہ اس رابطے میں اگر ذرا برابر بھی کسی قسم کا خلل پیدا ہو گیا تو پھر امت کے پاس نہ قرآن رہ جائے گا اور نہ حدیث رہ جائے گی، نہ صداقت رہ جائے گی، نہ عدالت رہ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. حضرات صحابہ کرام ہی سب سے مضبوط رابطہ ہیں. جس طریقے سے اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو مضبوط رابطے کی شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. اسی طریقے سے امت کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط رابطہ، ایک سچا ایک عدالت و صداقت کا رابطہ حضرات صحابہ کرام کا رابطہ ہے. اگر ذرہ برابر بھی اس رابطے میں کہیں سے کھوٹ پیدا ہوا تو کچھ باقی نہیں رہے گا. فرمایا آمنو کما امن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو کہا انؤمنو کما امن السفہاء، کہ اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں، یہ فٹیچر ایمان لائیں. قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہاء، ظالموں یہ سفہاء نہیں تم سفہاء ہو. یہ بیوقوف ہے، یہ پرلے درجے کے بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں جو صحابہ کو سفہاء کہہ رہے ہیں. صحابہ معیار حق کی سچی کسوٹی ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو، ایمان کی صداقت کو، ایمان کے کھرے پن کو پرکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کے ایمان پر کی کسوٹی پر رکھ کر کے پرکھیں. اگر ہمارا ایمان صحابہ کی ایمان کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے تو کھرا ہوگا، ورنہ اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ مقبول و معتبر نہیں ہوگا، وہ معیار حق ہے. تو حضرات صحابہ کرام کا رابطہ بڑا مضبوط رابطہ ہے نبی کے درمیان اور اس امت کے درمیان. سب کچھ انہی سے ملا اور اولین مخاطب سب چیز کے حضرات صحابہ کرام. خیر امہ کا خطاب دیا تو مخاطب، اولین مخاطب کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام. اس لیے عزیزو آج ہمارے سامنے حضرات صحابہ کرام کا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا پریکٹیکل ماڈل ہے، جنہوں نے عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے. تو حضرات صحابہ نے صحابہ کی نماز کی سنتیں اکٹھا کی اور 51 سنتیں اکٹھا کر کے اس امت کو پیش کر دیا کہ اگر 51 سنتوں کے مطابق نماز پڑھو گے تو نبی کی نماز ہوگی، ورنہ نبی کی نماز نہیں ہوگی. تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کے عملی نمونہ ہے. لہذا ہم ان کے طریقے کو اپنا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت مولانا قاضی محمد قسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین کے تعلق سے جو حدیث کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں، وہ مفصل تذکرہ ہمارے سامنے کر رہے تھے اور ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے شمع ایمان روشن فرما رہے تھے.